إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں، جو کہ اس سال کے رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام۔ ہم لوگوں کو آج جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر ایمان اور اسلام کیا ہے سمجھ جائیں تو انہیں الگ سے کسی بھی عمل کو کرنے کی ترغیب دینا، اس کو بار بار بلانا، اس کو بار بار سمجھانا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جس کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے سمجھ میں آ جائے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس عورت کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پردہ کر، برقع پہن۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کو الگ سے بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو ایمان کو سمجھ گیا، اس کو بولنے کی ہی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو انسان گناہ پہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اسے گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں گے، آپس میں کھیلیں گے نہیں۔ میرے بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں خطبہ جب دے رہے تو اس کا احترام کرو، خاص طور سے خواتین کو بھی میں بولتا ہوں اور مرد حضرات کو بھی بولتا ہوں، بچے ہیں تو ان کو کھیلنے دو یا نہیں تو ان کو باہر بھیج دو، ان کے ساتھ آپ لوگ کھیلتے ہوئے مت بیٹھو۔ اور عورتوں کی آواز ابھی سن رہا تھا، اذان ہو رہی ہے، عورتیں آپس میں باتیں کر رہی۔ آپ اتنے سالوں سے مسجد میں آ رہے، یہ ہے ادب مسجد کا، یہ ہے آپ کا طریقہ؟ آج تک اذان کا جواب دینا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، مسجد میں آ کے آپ باتیں کرتے ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایسی حرکتیں مسجدوں میں ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے غور کرو، بار بار بولنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود سمجھ جانا اس چیز کو۔ مسجد میں آئے، ایک احترام ہے مسجد کا، خطبہ سن رہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے۔ باتیں کرنا ہوتا تو گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے، کھیلنا ہوتا تو گھروں میں کھیلتے۔ اللہ کے لیے غور کرو۔ تو جمعہ کا خطبہ اسی لیے ہوتا ہے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، تاکہ آپ کو کچھ نصیحتیں کی جائے، ان نصیحتوں کو سن کر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہم نیکی کرنے والے بنے، ہم گناہوں سے بچنے والے بنے۔ تو یاد رکھو، جو آج کا ٹاپک ہے ایمان کا، یہ اصل میں بنیاد ہے، یہ اہم ہے۔ اگر اس کو سمجھ گئے تو الحمدللہ پھر الگ سے کسی چیز کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھو۔ اب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ یاد رکھو، ایمان کہتے ہیں
ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے، جو کچھ بتائے، اس بات کو تصدیق کر لینا، مان لینا، یہ ایمان ہے۔ آسان انداز میں اگر سمجھنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے اس کو مان لینا بغیر شک کرے، یہ ایمان ہے بس۔ تو ایمان اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ سلف کے نزدیک ایمان میں 3 امور شامل ہے، یعنی ایک ہوتا ہے دل کا اعتقاد، اور دوسرا ہوتا ہے زبان کا اقرار، اور تیسرا ہوتا ہے اعضاء کا عمل۔ اگر میں اس کو آسان انداز میں سمجھاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لائے اسے دل سے مان لینا پہلی چیز، دوسرا زبان سے اقرار کرنا یعنی کلمہ پڑھنا، اور تیسرا عمل کر کے ثابت کرنا، یہ ہے ایمان۔ اگر یہ تینوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں کرتا تو پھر ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ دل سے مان لینا۔ ہاں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لائے، جو کچھ بھی بول رہے وہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں، وہ سچ ہے۔ لیکن زبان سے نہیں بول رہا، دل سے مان رہا لیکن زبان سے نہیں بول رہا، عمل نہیں کر رہا، تو اس کا ایمان فائدے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، دل سے مانے بھتیجے تو جو بھی بول رہا وہ صحیح ہے، میں مانتا ہوں، تو سچ ہے، تو حق پر ہے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑے تو وہ ایمان والے نہیں بنے، ایمان والوں میں شامل نہیں ہوئے۔ اب دوسرا ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن دل سے نہیں مانتا اور عمل بھی کرتا لیکن دل سے نہیں مانتا، ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا۔ ان کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ہم منافق بولتے ہیں۔ منافق کیا کرتا تھا؟ کلمہ پڑھتا تھا، زبان سے بھی مانتا تھا، عمل کرتا تھا، اور عمل کیسا کرتا تھا معلوم ہے؟ فجر کی نماز نہیں چھوڑتا تھا منافق اس زمانے کا، اور پہلی صف میں بیٹھتا تھا، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور بولتا تھا اے لوگو یہ محمد ہے، یہ حق پہ ہے، یہ سچے ہے، ان کو نبی مانو۔ بولتا بھی تھا، عمل بھی کرتا تھا، لیکن دل سے نہیں مانا، تو ایسا آدمی بھی مومن نہیں، ایسا آدمی منافق ہے۔ اب تیسرا ہے عمل نہیں کرنا۔ ایک آدمی دل سے مان لیا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے وہ حق ہے، زبان سے بھی پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور عمل نہیں کر رہا، تو ایسا آدمی فاسق ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، اسے بھی سچا مومن نہیں کہا جا سکتا۔ تو یاد رکھو، اب ایک حدیث جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اگر سمجھنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ 3 سوال کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارے علاقے میں نیا تھا، ہم کبھی اسے دیکھے بھی نہیں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دور سے سفر کر کے بھی نہیں آیا، اس کے بالوں سے، اس کے کپڑوں سے ایسا لگ رہا تھا۔ اصل میں وہ آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا اور سوال کرتا ایمان کیا ہے۔ اب یاد رکھو میرے بھائی، یہ 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، ہم جیسا کہ عام طور پر پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ایمان لانا، ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ دوسرا کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا کیا ہے؟ کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ چوتھا کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ پانچواں کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان۔ چھٹواں کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اب اللہ کے رسول جواب دیتے ہی وہ آدمی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا۔ سوال بھی کرتا، پھر جواب سننے کے بعد تم نے سچ کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے جو بھی آ کے سوال کرا؟ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سوال کرا، جواب مل گیا، چلے گیا۔
تو یاد رکھو اسلام کے بارے میں انشاءاللہ آگے پھر سناؤں گا. اب یہ ایمان کے 5 ارکان سب سے پہلے اچھی طرح سمجھنے کی، ایمان کے 6 ارکان اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ایمان کے 6 ارکان آپ سب کو یاد ہونا، یاد رکھو. ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. یہ 6 چیزوں کا علم ہونا تو ہی ایمان والے بنیں گے. یہ 6 چیزوں میں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر ایمان والے نہیں ہو سکتے. عرب میں چھوٹے بچے جو LKG میں پڑھتے نہیں، ان لوگوں کو یہ سبق رہتا ارکان ایمان کیا ہے. ہمارے بچوں کو بھی مسجدوں میں پڑھایا جاتا، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ بڑوں کو بھی نہیں معلوم ارکان ایمان کیا ہے. تو صرف نام رکھ لینے سے ہم ایمان والے مومن مسلمان نہیں بن جاتے بھائی. یہ 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا. کیسے؟ پہلے کیا بولا میں؟ یاد بھی کر لو فوراً یہ 6 چیزیں. پہلے اللہ پر ایمان. اب اللہ پر ایمان کیسے ہونا؟ اللہ پر ایمان ہمارا ایسے ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہونا سب سے پہلے، یعنی اللہ ہے اس چیز کا یقین ہونا. اللہ ہے بولے سو یقین ہونا. کیسے بھائی؟ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ دکھتا نہیں نا تو کیسے مانے؟ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی، لیکن کچھ نشانیوں سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی کو بولے کہ بھائی ارے پاگل، کیا پاگل پن کسی کو دکھتا ہے؟ تجھے عقل نہیں ہے؟ عقل کسی کو دکھتی ہے کیا؟ روح ہے، روح کسی کو دکھتی ہے کیا؟ نہیں. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھے بغیر نشانیوں سے ہم یقین کر لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس پر یقین کر لینا. اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ ہے، پہلے یہ ہم لوگوں کو ماننا ہوگا کہ اللہ ہے. پھر اسی طرح آسمانی کتابیں، شرعی دلیل اگر دیکھیں گے تو آسمانی کتابوں کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ بھائی ہاں اللہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئیاں دیے فیوچر کے بارے میں، ان کو دیکھیں گے تب بھی ہم لوگوں کو ہاں بھائی اللہ ہے اس طرح یقین آتا ہے. تو اللہ پر ایمان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہے یہ چیز مان لینا. دوسرا یہ ہے اللہ رب ہے، مطلب پوری کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اللہ ہے. یہ اللہ پر ایمان میں یہ شامل ہے. دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے. اللہ ہے ماننا اور اللہ اکیلا ہے ماننا، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایسا ایمان ہونا ہمارا. آج بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی اللہ ہے مانتے، لیکن اللہ اکیلا ہی ہے یہ نہیں مانتے. ہاں نہیں دوسرے بھی ہے لوگ، کچھ بابا لوگ بھی ہے، کچھ طاقتیں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ پاور ہے. نہیں، اللہ ہے تو اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وہی اللہ ہے جس سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہونا، وہی اللہ ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر ہونا، وہی اللہ ہے جس اکیلے اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا. یہ سب چیزیں ایک اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے اللہ کے اکیلے الہ ہونے پہ ایمان لانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا. اسماء صفات بولے تو اللہ کے کچھ صفات ہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اس کے کچھ نام ہے، اس کے کچھ صفات ہے. یہ تمام چیزوں پہ ایمان لانا یہ ہے اللہ پر ایمان لانا. تو پہلی چیز ارکان ایمان میں مجھے اللہ پر ایمان ہے. میں مانتا ہوں اللہ ہے، میں مانتا ہوں اللہ اکیلا ہے، میں مانتا ہوں اللہ پوری کائنات کو بنایا، چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، موت دے رہا، زندگی دے رہا، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، ان تمام چیزوں کو میں مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں. یہ ہے اللہ پر ایمان. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اس میں پہلی چیز فرشتوں کے وجود پر ایمان. مطلب ہاں فرشتے ہیں میں مانتا ہوں. اگر کوئی بولا سمجھو مسلمان نہیں بھائی فرشتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، دکھتے نہیں ہے نا، کہاں ہے کہ نہیں ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھو فرشتوں کے وجود پر، فرشتوں کے ناموں پر یہ ایمان لانا. جبرائیل علیہ السلام ہے، میکا علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے. اس طرح ناموں پر بھی ایمان ہونا. پھر اسی طرح فرشتوں کے صفات پر، فرشتے کیسے رہتے ہم کو بتایا گیا. جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، ہاں ہے میں مانتا ہوں. ارے 600 پر کیسے رہتے؟ شک نہیں ہے، صفات ہے بتایا گیا ہے. فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ہاں آیا میں مانتا ہوں، بس کیسا آتا شک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فرشتوں پہ ایمان میں کچھ فرشتوں کے جو کام ہیں اس پر بھی ایمان لانا. کیسے؟ فرشتہ قرآن لے کے آتا، اللہ کے پاس سے پیغام لے کے آتا، فرشتے بارش برساتے ہیں، فرشتے روح قبض کرتے ہیں، فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں. یہ تمام باتوں پہ ایمان لانا. اگر کوئی بولتا نہیں بھائی کندھوں پہ فرشتے ہیں بول کے حدیث میں ہے لیکن دکھتے نہیں ہے نا،
فرشتے اعمال نامے لکھ رہے، میرے زبان سے جو نکلا وہ لکھ رہے. ارے کیسا لکھتے بھائی، اتنے سب چیزیں کیسا لکھتے ہوں گے؟ کہاں ہیں فرشتے؟ کیسا جاتے ہوں گے؟ کیسا آتے ہوں گے؟ دکھ رہے نہیں نا، شک کر رہا، ایمان والا نہیں. تو فرشتوں کے بارے میں اس طرح ہمارا ایمان ہونا. پھر اسی طرح تیسری چیز، کتابوں پر ایمان. کتابوں پہ ایمان کیسا ہونا؟ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ بتا دیا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ہیں، میں مانتا ہوں. اس طرح ہمارا ایمان ہونا. پھر اس کے بعد ایمان کیسے ہونا؟ یہ کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ بھیجا، کتابوں کے ناموں پر ایمان ہونا، اور یہ کتابیں بدل گئی، پچھلی کتابیں جتنی بھی تھی وہ لوگوں نے بدل لیا، اور پھر آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں بھیج دیا، آخری کتاب قرآن کو بھیج دیا. اس پر میرا ایمان ہونا کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، اور قرآن میں لا ریب فیہ، ذرہ برابر میں شک نہیں کروں گا. قرآن پوری کی پوری، میری عقل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، پوری دنیا مانے نہ مانے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ اللہ کا ورڈ ہے، میں مانتا ہوں. بس اس طرح ہمارے کو قرآن کے اوپر ایمان ہونا، یہ ہے کتابوں پر ایمان. اب اس کے بعد رسولوں پر ایمان ہونا. رسولوں پر ایمان، ہاں جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسول سب کے سب سچے ہیں، اس طرح رسولوں پر ایمان ہونا. پھر رسولوں کے ناموں پر ایمان ہونا، رسولوں کے جو واقعات ہیں اس پر ایمان ہونا. نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں، ارے 950 سال زندہ تھے، کیا نوح علیہ السلام ایسا کیسا تھے؟ شک نہیں کروں گا. نوح علیہ السلام کشتی بنائے، طوفان آیا، کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ بچ گئے، باقی سب غرق ہو گئے، واقعہ ہے میں مانوں گا. بس صالح علیہ السلام آئے، اونٹنی پتھر سے نکالے، معجزے کے طور پر نکالے، میں مانوں گا. رسولوں کا ہر واقعہ میں مانوں گا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی، نگل لی، بعد میں نکال کے پھینک دی، قرآن میں آیا، واقعہ ہے میں مانوں گا، میں شک نہیں کروں گا. ارے ایسا کیسا کھا لیتی مچھلی، کھانے کے بعد ایسا کیسا باہر نکال دیتی؟ کوئی رسول کے واقعے پہ شک کرنے والا پھر ایمان والا نہیں ہوتا. تو اس طرح رسول سچے ہیں، رسول اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں، رسولوں کا ہر واقعہ سچا ہے، جتنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نام لیا وہ تمام نبی سچے ہیں. اس طرح ہم لوگوں کا ایمان ہونا، یقین ہونا. اب پانچویں چیز ہے آخرت. آخرت کے دن پہ ایمان کیسا ہونا؟ آخرت کے دن پہ کہ ہاں میں جب مر جاؤں گا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا. قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. میرے بلکہ پوری دنیا والوں کے زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، حساب لے گا. اچھے کام کرے تو جنت میں داخل کرے گا، برے کام گناہ کے کام کرے تو جہنم میں جلائے گا. ان تمام باتوں پہ یقین ہونا دل سے. یہ جتنی بھی باتیں بول رہا ہوں یہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. یہ سب چیزیں دل میں رہتی تو دل میں ہے میرے کو ایمان، یقین ہے. اگر کوئی بولا ارے کان جی اتنے لوگ اتنے زمانے سے دنیا چلتے ہوئی آ رہی، ہزاروں سالوں سے، کباتی کی کیا ہے کہ قیامت کون سنے کون دیکھے، ہوتا کی نہیں کی، اور قیامت کے دن اللہ کیسا اٹھاتا کی، کہاں اٹھاتا، اتنے لوگوں کا کیسا حساب لیتا، کہاں ہے جنت کہاں ہے جہنم، جاؤ. اس طرح کی بہت ساری باتیں مذاق کے طور پر بھی لوگ بول دیتے ہیں. نہیں بھائی کہاں ہے جنت کہاں ہے جہنم میں نہیں مانتا ہوں. ہاں دیکھیں گے، جاؤ میرا حساب میرے ساتھ، تمہارا حساب تمہارے ساتھ، کہاں اٹھاتا اللہ، کہاں سوال لیتا. اگر ایسی باتیں کرے تو پھر آخرت کے دن پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تم سچے ایمان والے نہیں ہوتے. آخرت کے دن پر شک کرے تو ایمان والا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آخری چیز تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ میرے پیدا ہونے سے پہلے میری تقدیر لکھ دیا. دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ جیسا لکھا ویسا ہی ہو رہا ہے. تو تقدیر پر میرا ایمان ہونا، میری زندگی میں جو بھی اچھا ہو رہا اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیا، جو بھی برا ہو رہا اللہ تعالیٰ لکھ دیا. بیماری، شادی، بچے، اولاد، کون مرتا کون جیتا، کتنا کھاتا کتنا کماتا، اللہ سب لکھ دیا. اس پر میرا ایمان ہونا. تو یہ ہے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ارکان ایمان 6، اور وہ 6 کو ہم کیسے سمجھنا، یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے ارکان ایمان. میرے بھائیوں یہ 6 چیزوں کا تعلق کیسے ہے؟ یہ دکھتا نہیں، یہ سب دل میں رہتا. اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کیا تمہارے کو اللہ پر ایمان ہے؟ نہیں ہے، وہ دل میں ہے، بس ایمان ہے یا نہیں ہے.
فرشتوں پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کتابوں پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ رسولوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ تم قیامت کے دن کو مانتے نہیں مانتے؟ تقدیر کو مانتے نہیں مانتے؟ کچھ بھی نہیں دکھتا، کسی کو دیکھ کے ہم یہ نہیں بول سکتے ارے انہیں قیامت کو نہیں مانتا، انہیں رسولوں کو نہیں مانتا، انہیں اللہ کو نہیں مانتا، نہیں معلوم، یہ سب دل کا معاملہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اب دیکھو، اب یہ ایمان ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بول کے پھر انشاءاللہ اور تفصیلی گفتگو رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اسلام اسی حدیث میں جو ایمان کے ارکان، جو آدمی آیا تھا سوال کرا اللہ کے رسول سے، اب اس کے بعد وہ آدمی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں بھائی؟ 5 ہے۔ ارکان ایمان 6، ارکان اسلام 5۔ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، سب سے پہلے کلمہ شہادت، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ شہادت یا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلی چیز کلمہ۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ اب یہ روزہ آخر میں بھی ہے حدیث کے الفاظ میں، تو بہرحال کدھر سے کل ملا کے یہ 5 چیزیں۔ اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ دکھنے والی چیزیں ہیں۔ ایمان کے ارکان نہیں دکھتے لیکن اسلام کے ارکان دکھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے دکھتا، روزہ رکھ رہے دکھتا، حج کر رہے دکھتا، زکوٰۃ دے رہے دکھتا۔ یہ 5 چیزیں یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ پلرز ہے، یہ پلرز۔ تو دنیا میں ہم کسی کو انہیں ایمان والا ہے یا انہیں ایمان والا نہیں ہے نہیں بول سکتے، لیکن انہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے بول سکتے۔ کیسے؟ وہ اسلام پہ عمل کر رہا تو ہاں بھائی انہیں مسلمان ہے، نماز کو جا رہا تو بولیں گے انہیں مسلمان ہے، زکوٰۃ دے رہا تو بولیں گے مسلمان ہے، سمجھ رہے؟ حج کر رہا تو بولیں گے مسلمان ہے، لیکن ایمان کی گواہی دنیا میں نہیں دے سکتے۔ لیکن آخرت میں ایمان کے بارے میں ہی سوال جواب ہوگا، ایمان کے حساب سے ہی جنت جہنم۔ ایک آدمی دنیا میں اچھا عالم تھا، بیان کرا، یہ کرا وہ کرا، لیڈر تھا، سب اچھے کام کرا، لیکن ایمان ہی نہیں تھا اس کے دل میں، تو انہیں جہنم میں چلے آتا۔ تو دنیا میں ہم اسلام کو دیکھ کے پہچانیں گے کہ انہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن آخرت میں ایمان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اب یاد رکھو میرے بھائی، یہ ارکان اسلام 5 ہے، ان 5 چیزوں پر عمل کرنے سے ایک آدمی مسلمان بنتا، سچا مسلمان۔ اچھا اور ایک بات بھی یاد رکھو، کلمہ جب ہم پڑھتے نا، کلمہ پڑھنے سے کیا ہم ایمان والے مکمل بن جاتے؟ نہیں بن جاتے۔ کلمہ کیا ہے؟ صرف ایک دروازہ ہے۔ کلمہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں آتا، لیکن ایمان والا کب بنتا؟ اسلام میں آ کے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، عمل کرتا، اچھے کام کرتے 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 اس کا ایمان جب جا کے مکمل ہوتا یا مضبوط ہوتا۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا دیکھو، سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتی لوگ اس زمانے میں کچھ عرب کے بدو قسم کے لوگ گاؤں کے آئے، آ کے کیا بول رہے؟ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اللہ کیا بول رہا؟ ہم ایمان لائے بول کے بول رہے، تم نہیں نہیں نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم یوں بولو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، یوں بولو۔ کیوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا کہ مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایمان والے کب بن جاتے کمپلیٹ؟ جب تم اسلام لا کے کلمہ پڑھ کے اللہ بولے جیسا سنے تو، رسول بولے جیسا سنے تو، اللہ رسول کے طریقے پہ چلے تو جب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوتا، مضبوط ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ کیا بول رہا اللہ؟ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تو یہی سچے لوگ ہیں۔ سچا ایمان والا کب بنتا؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں۔ اللہ کیا بولا؟ اللہ کی بات، رسول کی بات مانتے ہوئے بغیر شک کرے کہ نہیں، رسول کی بات شک نہیں کر سکتا میں، اللہ کی بات میں شک نہیں کر سکتا، اور اللہ کی راہ میں جان سے مال سے جہاد کرتے ہوئے تم جب نیکی کرو گے تب جا کے تم پکے ایمان والے بنو گے۔ اب میرے بھائی یاد رکھنا ہے ارکان اسلام کتنے بولا میں؟ 5۔
اب وہ 6 ارکان ایمان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی شک کرے ایمان والے نہیں، اور یہ 5 ارکان اسلام میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرے تو بھی مسلمان نہیں. یاد رکھو، اس میں 6 میں سے کسی ایک کو نہیں مانے مومن نہیں، یہ 5 میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کرے تو بھی مسلمان نہیں. پہلی چیز کیا بولے؟ ہم کلمہ پڑھے، ہم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر جا رہے کسی اور کے سامنے، درگاہ کے سامنے، بابا کے سامنے جھک رہے، شریک کر رہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں. دوسرا نماز ہے، ہم نماز کے بارے میں ارکان اسلام ہے یہ، اب میں نماز کو مانتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا تو بھی سچا مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھو، اگر کوئی نماز کا انکار کر دیتا تو وہ تو پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، لیکن نماز میں سستی کرنے والا سچا مسلمان نہیں. پھر اسی طرح زکات، تیسری چیز زکات ہے. زکات کے بارے میں بھی اگر نہیں بھی زکات وکات میں نہیں مانتا، انکار کر دیتا، مومن نہیں، وہ کافر ہو گیا. لیکن اگر زکات مانتا لیکن نہیں دیتا تو بھی وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، سچا مسلمان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں جو زکات نہیں دیتا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا، بلکہ اس کو قتل کروں گا بول کے نکلے، قتل کروں گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جانور کو باندھنے کی رسی رہتی نا، رسی، وہ رسی بھی اگر وہ دیتا تھا زکات میں، لیکن اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، اب میں نہیں دیتا ہوں، اگر کوئی بولا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، اے ابو بکر، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قتل کرتے بول رہے تم. سورہ توبہ کی آیت نکالے، دلیل کے طور پر نکال کے بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو جو نماز میں اور زکات میں فرق کرتا وہ آدمی مسلمان نہیں، اس لیے میں اس کو قتل کروں گا. مسلمانوں، ارکان اسلام میں سے یہ رکن ہے، یہ پلر ہے اسلام کا، زکات دینا. اگر مال کے ہوتے ہوئے، پلاٹوں کے ہوتے ہوئے، گھروں میں سونا رکھ کے، چاندی رکھ کے، بینکوں میں پیسے رکھ کے اگر تم زکات نہیں دیتے تو بھی سچے مسلمان نہیں ہوتے. یاد رکھ لو اس چیز، سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ زکات نہ دے. ہم لوگ آج کیا سمجھتے ہیں؟ زکات ارے دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، ابھی تھوڑی تنگی ہے، ابھی تو پیسے نہیں ہے، فلاں ہے، 1000 بہانے بناتے ہیں ہم لوگ، اور فخر سے بول لیتے باہر کے، بھائی میرے اتنے پلاٹ ہے، میرے اتنے خرید کے رکھا، اتنی زمین ہے، بڑا پن کے لیے تو سب بول لیتے پراپرٹیاں. زکات دینے کی باری آتی ہے تو زکات کے چور بنے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ ہوتے تو آج جتنے لوگ ہم زکات چرا رہے ہمارے گردنہ کاٹ دیے ہوتے. یاد رکھو، تو زکات دینا، ہاں پیسہ ہے زکات دینا. حج کرنا، یہ بھی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے حج لازم ہے. تو یہ ارکان اسلام 5 ہے، ان چیزوں کو بھی یاد رکھ لو. تو اب کیا ایمان کے تعلق سے ایک 2-3 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بڑی اہم ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ بولوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا. ایمان کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. جیسا کہ اگر ہم بیان سن رہے، تقریر سن رہے، ایمان مضبوط ہوتا، ایسا دکھتا نہیں بھائی اب عمل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا سب دکھتا، لیکن جب دنیا میں چلے آتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، گھر میں چلے آتے تو پھر وہ ایمان ویسا نظر نہیں آتا. تو یہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو کمزور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرا ایمان کمزور ہوا، میں خود سوال کر لینا اپنے آپ سے، معلوم ہو جاتا میرا ایمان کمزور ہے کہ یا نہیں، تو اچھا مضبوط ہے کہ. کیسے معلوم ہوگا؟ پہلی چیز، نماز میں دل نہیں لگتا، نہیں بھائی نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، اور گناہ کرتے ہوئے دل خوش ہو رہا، گناہ کرتے ہوئے دل خوش ہو رہا لیکن نماز پڑھتے ہوئے دل خوش نہیں ہو رہا، قرآن پڑھتے ہوئے دل خوش نہیں ہو رہا، نماز کو جانا بولے تو بیزارگی آ رہی، نماز بوجھ دکھ رہا، مصیبت دکھ رہی، لیکن گناہ کرنا بہت اچھا دکھ رہا، تو سمجھو ایمان کمزور ہے. سمجھو ایمان کمزور ہے، یہ مضبوط ایمان کی علامت نہیں ہوتی. اور دوسری چیز اس کی نشانی یہ ہے، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، یعنی فکرش نہیں ہے، اللہ کا دین کمزور ہو رہا، اسلام کو بدنام کر رہے، مسلمانوں کو بدنام کر رہے، اللہ کے دین کو میں غالب کرنا، دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، کچھ قربانی کرنا، اس طرح کوئی فکر نہیں ہے. کون کیا کرے تو میرے کو کیا، کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں مست ہوں کمانے جمانے میں، تو پھر یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی احکام کے پامال کرنے میں غصہ نہ آنا، یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے. مثال کے طور پر گھر والے غلط کام کر رہے، سوسائٹی میں غلط کام ہو رہا، گناہ ہو رہا، شرک کر رہے، بدعتیں کر رہے، بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، شادیوں میں پورے غیروں کے طریقے لے کے آ لیے، شراب پی رہے، ویڈیو ہے، ڈانس ہے، ناچ ہے، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ہم دیکھ رہے، گناہ کو دیکھ کے بھی گناہ کا احساس نہیں ہونا، یار لائٹ مسئلہ ہے کرنے دو ان کو، میرے کو کیا. گناہ کو دیکھ کے بھی تکلیف نہ ہونا، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو اب کس کا ایمان کمزور ہے، کس کا ایمان مضبوط ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لو. بھائی تمہارے کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن میں دل نہیں لگ رہا،
لیکن گناہ کرنے میں دل لگ رہا، ایمان کمزور ہے، بیکار ایمان ہے، ایسے ایمان کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو، اسلام کے بارے میں فکر نہیں ہے، دعوت دین کی کوئی فکر نہیں ہے، کمزور ایمان ہے. پھر اسی طرح گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے لیکن کوئی غصہ نہیں آ رہا، کوئی جذبہ نہیں آ رہا، معاشرے کو، سوسائٹی کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو سدھاریں گے بولے سو تڑپ نہیں آ رہا، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، کمزور ایمان ہے، بیکار ہے. پھر ایسا ایمان، ایسے ایمان کے ساتھ جنت میں جانا مشکل ہے. اب اس کے بعد کیوں ایسا ایمان کم ہوتا، ایمان کمزور کیوں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، ایک تو دینی علم سے دوری ہے، دین کا علم نہیں ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا. دوسرا، گناہ کرتے ہوئے اگر تم گناہ میں لگ گئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتا. کوئی نماز چھوڑ دے رہا، کوئی شراب پی رہا، جو بھی بہرحال گناہ کے کام کر لے رہے، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا. تیسرا، خواہش کی پیروی، میری مرضی، جیسا میرے دل میں خیال آیا، خواہش جیسا بولی ویسا کر لیتا ہوں، یہ کمزور ایمان، اور اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا. پھر چوتھی چیز، دنیا کی محبت، صرف دنیا 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 ہونا، پیسے ہونا، جمانا کمانا، لوگاں محبت، گھر والے، صرف دنیا کی محبت ہے، تو پھر یہ بھی ایمان کی کمزوری کے، کمی کے اسباب میں سے ہے. پھر اسی طرح پانچویں چیز، گناہ کی مجلسوں میں شرکت کرنا. اور چھٹویں چیز، برے دوست. گناہ ہو رہا، ایسے لوگوں کے پاس تم جا رہے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہے، گناہ کرنے والوں کے ساتھ دوستی کر رہے، تمہارا دوست نمازی نہیں ہے، تمہارا دوست مشرک ہے، تمہارا دوست بے دین ہے، اور گناہ کہیں تو بھی ہو رہا تو ان کے ساتھ مل کے وہ پارٹی میں تم بھی شامل ہو رہے، وہ دعوت میں تم بھی شامل ہو رہے، تو اس کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور ہوتا، اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا. اب میں یہ جو 6 چیزیں بتایا، یہ 6 چیزوں سے ایمان کمزور ہوتا. اب ایمان کی زیادتی کے اسباب کیا ہے؟ اگر میں اپنے ایمان کو زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایمان بڑھانا چاہ رہا ہوں، تو کیا کرنا میرے لیے؟ سب سے پہلی چیز، علم حاصل کرو، دین سیکھو، دین کا علم سیکھو، اس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا. دوسری چیز، قرآن میں غور کرو، قرآن میں غور و فکر، تدبر کرو، واقعات پڑھو، سنو، تو قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا. تیسری چیز، نبیوں کی زندگیوں پہ غور کرو، پورے انبیاء کیسی زندگی گزارے، کیسے مشکلات آئے، کیا کیا محنت کرے، غور کرو. چوتھی چیز، صحابہ کی زندگیوں پہ غور کرو، صحابہ کیسے مشکلات اٹھائے. اس طرح اگر ہم غور کریں گے صحابہ کی زندگیوں میں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا. پھر اسی طرح اللہ کی نشانیاں، پانچویں چیز، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ آسمان کیسے بنایا، اللہ چاند سورج کیسے بنایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا. پھر اسی طرح چھٹویں چیز، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور دعوت دین کا کام کرنا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا. اور ساتویں چیز، دینی پروگراموں میں، دینی مجلسوں میں، بیانوں میں بیٹھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، سننا، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا. برے مجلسوں میں چلے گئے، برے دوستوں کی صحبت میں چلے گئے، گناہ کے مجلسوں میں چلے گئے تو ایمان کمزور ہوتا. وہی اگر دین کی مجلسوں میں بیٹھے، بیانات سنتے رہے، علماء کی صحبت میں رہے، تو پھر ایمان مضبوط ہوتا. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھی مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے. ایمان کس کو بولتے؟ اسلام کس کو بولتے؟ ایمان کیسے زیادہ ہوتا، ایمان کن چیزوں سے کمزور ہوتا، اور ایمان کے کمی کے نشانیاں کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کر. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.